چینی ویب سائٹ نے جو بھارتی وزیر خارجہ ہے ایس جے شنکر، ان کو بھارت کی ڈپلومیسی کے لیے، ایک اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو کو بھارت کی ڈپلومیسی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ طاقت کا جو گھمنڈ ہوتا ہے نا، یہ اچھوں کے دماغ جو ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے۔ شیخ حسینہ نریندر مودی کے ساتھ مل کے ایک دفعہ پھر جو ہے بنگلہ دیش کے اگینسٹ وہ پلاٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی یہ خواہش ہوگی، ہونی بھی چاہیے، اور ہوگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے اپنی نیچر آف آر اسٹیٹ کہ وہ ایک خوبصورت پھلتا پھیلتا پھولتا بنگلہ دیش دیکھنا چاہتا ہے، جہاں پہ اس کا یوتھ، اس کے لوگ ترقی کریں۔ بھارت دوسرے مورچے کے طور پر افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ، اب ایسے میں پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ وی آر اے نیوکلیئر کنٹری، ہم ایک ریجن میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ پاکستان ان کو ابھی بھی چانس دے رہا ہے، تو آپ ڈپلومیٹک پولیٹیکل چانس تو ان کو دیتے رہے، لیکن اگر انہوں نے اس کو ایز اے پالیسی انسٹرومنٹ ٹیررزم کو ہی اپنا لیا ہے تو ان کو پھر اس کا رسپانس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ السلام علیکم، وائٹ نیوز ٹرینڈنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی۔ ناظرین، اجیت دوول کی ایڈوائزری پر پالیسیاں ترتیب دینے والے نریندر مودی کو تمام محاذوں پر منہ کی کھانی پڑی۔ 2019 میں اجیت دوول کے اشاروں پر جب پاکستان میں دراندازی ہوئی تو شرمندگی، پراکسیز کے کھیل میں پھر 15 اگست 2021 کو افغانستان میں شرمندگی، اور اب حال ہی میں اسی تاریخ پر بنگلہ دیش میں بھی شرمندگی۔ بیرون ممالک سے اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی کی پالیسی اپنا لی تو کینیڈا اور امریکہ کے ہاتھوں بھی شرمندگی۔ حال ہی میں ایک چینی ویب سائٹ نے بھارتی وزیر خارجہ کو بھارتی ڈپلومیسی کا مسئلہ قرار دے دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب سے۔ زاہد صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کوئی محاذ رہ تو نہیں گیا جہاں پہ بھارت کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو؟ تھینک یو ویری مچ مانور فار دا انوائٹ۔ بھارت، اس کو میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک نیا بھارت سامنے آیا ہے، ہندو بھارت جسے ہم کہتے ہیں، جس کا بلیف ہے کہ سیفرنائزیشن ہو اور ہندوتوا کا پرچار ہو، تو ہم اس کو ایک ہندو بھارت کہتے ہیں۔ بھارت نے کوئی محاذ اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ ان کے جو عزائم ہیں اس خطے کے بارے میں، اور جیسے وہ پورے دنیا کو ویو کرنا چاہ رہا ہے، وہ ان عزائم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام پالیسیز کو بروئے کار لاتے ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹس میں ہوں، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم۔ بھارت ابھی تو جیسے کینیڈا کے ایونٹس ہوئے ہیں سکھوں کے خلاف جو یو ایس میں ہوئے ہے، اور ابھی تو یو ایس کے کیس میں ہم اس پہ بعد میں شاید بات بھی کریں اس کے اوپر کہ ان کو امپلیکیٹ بھی کیا گیا ہے، گورنمنٹ کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے۔ تو وہ جو بھارت، مودی جس بھارت کو، جو ہندو بھارت ہے، اس کی پالیسیز کو پرسو کرتے ہیں۔ جب اس کی پالیسیز کو پرسو کرتے ہیں تو اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگاتے، اور ان کے یہ سارے منصوبے باہر آ جاتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ نہ صرف پاکستان کے خلاف، ان کے پورے ریجن میں ایک ہیجمونک اکھنڈ بھارت کے خواب کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے میں نے جیسے کہا کہ جتنے بھونڈے طریقے سے وہ کرتے ہیں، وہ اتنے ہی جلدی سب کے سامنے آ جاتے ہیں ان کے عزائم، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپوز ہو بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب چینی ویب سائٹ نے جو بھارتی وزیر خارجہ ہے ایس جے شنکر، ان کو بھارت کی ڈپلومیسی کے لیے، ایک اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو کو بھارت کی ڈپلومیسی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ان پہ تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں، شنکر جو ہیں وہ ایز این اگریسو، حالانکہ وہ فارن آفس سے رہے، وہ ایز اے ڈپلومیٹ، سیزن ڈپلومیٹ ہیں، پروفیشنل ہیں، لیکن طاقت کا جو گھمنڈ ہوتا ہے نا، یہ اچھوں کے دماغ جو ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کا جو گھمنڈ ہے ان کے اندر، ہر کنٹری کے ساتھ، ہر ملک کے ساتھ ان کا وہ سامنے آ رہا ہے۔ ان کی پالیسیز، ان کا اگریشن، ان کی باتوں میں، ان کے کلیمز، اور ایک چیز کو وہ جیسے شتر مرغ کی طرح انہوں نے اپنی جو آنکھیں ہیں نا وہ ریت میں ڈالی ہیں، وہ ریالٹیز سے شاید دور ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پالیسی دے دی، بس اب سب دنیا نے ان کی پالیسیز کو فالو کرنا ہے، اور ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں، اپنے خطے میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز فیل ہو رہی ہیں۔ تو وہ جو گھمنڈ، وہ جو پاور کا ایک ایروگنس ہے، اس کو وہ شو کرتے ہیں اپنی ڈپلومیسی کے اوپر۔ بھارت بڑا ہے، اکنامکلی گرو کر رہا ہے،
تو وہ اکنامکلی چیلنج کر رہے ہیں چائنا کو, وہ پولیٹیکلی چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ہر فیلڈ میں چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی جو ایروگنس ہے وہ ان کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ پھر اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن دوسری اسٹیٹس بھی وہ بھی اپنے اندر ایک اپنا سلسلہ ہے, ان کا سسٹم ہے, وہ بھی اپنے اندر ان کی بھی پالیسیز ہیں, تو اس لیے وہ پھر ان کو چیلنج کرتے ہیں. تو اب ان کو چیلنجز کا سامنا ہے, تو ان کی پالیسیز نہ صرف بڑی اسٹیٹس کے خلاف بلکہ اب تو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کے خلاف بھی ان کی پالیسیز فیل ہو رہی ہیں, اور ان کو شرمندگی کا, اب وہ شرمندگی محسوس نہ کریں تو اس پہ میں کچھ اپنے بیان نہیں کر سکتا. لیکن جنرل صاحب ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ جن اسٹیٹس نے ان کی پالیسیز پر عمل درآمد کیا ان کا کیا انجام سامنے آیا. ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ جس طرح بھارتی اشاروں پر پاکستان کے مخالفت کرتی رہی ہیں اور اس کا پھر انجام ہم نے دیکھا. اب لیکن بنگلہ دیش میں جو نئی حکومت آئی ہے ان کا ٹلٹ ہے ٹورڈز پاکستان کہ وہ نارملائز کریں ریلیشنز کو, بائیلیٹرل ریلیشن شپس کو بہتر بنایا جا سکے. تو کون کون سے سیکٹرز ہیں, کون کون سے شعبے ہیں جن میں ہم اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نوٹ کہ میں پاکستان سے تعلق ہے اور میں پاکستان فوج کا ایک جنرل اور بھارت کے ساتھ ہمارا, اس کو قطع نظر اس چیز سے اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں سب سے پہلے تو بنگلہ دیش کی عوام کو, بنگلہ دیش کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی آزادی کی. کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ جو آزاد ہوتی ہیں وہاں پہ انہی کی پالیسیز چلتی ہیں جو کہ ایسپائریشن آف پیپل, جو لوگوں کی جو اندر ان کی خواہشات ہیں اس کا مظہر ہوتی ہیں ان کی پالیسیز. تو حسینہ واجد ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک پراگزی تھیں, انڈیا کی پالیسی چلتی تھی وہاں پہ, تو اس سے وہ نکلے ہیں. تو آف کورس ہم ایک بہت ہی خوبصورت اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ بنگلہ دیش اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ایک گرو کرتا ہوا بنگلہ دیش دیکھ رہے ہیں. جو ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے, جو تعلق ہے, جس طریقے سے جو بھی ہوا ماضی کے بیچ میں تو یہ دونوں اسٹیٹ سے کہوں گا, پاکستان سے بھی اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی, کہ وہ زیادہ اب ماضی کے اس بیگیج کے نیچے دبنے کے بجائے, کیونکہ کچھ متس ہیں, کچھ ریئلٹیز ہیں, وہ جتنی اس پہ بات ہوگی ماضی میں رہیں گے, وی ول بی گوئنگ نو ویئر. تو ایک نیا بنگلہ دیش میں ابھرتے ہوئے آزاد, خوبصورت, اپنی پالیسیز کو فالو کرتا ہوا بنگلہ دیش, اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جس رشتے میں ہم پہلے بھی رہے ہیں اس رشتے کو اب اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہمارا خطہ اور خاص طور پہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں یہاں پر, ہم اب نفرت کی بھینٹ اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں کر سکتے. بالکل. اب فیوچر یوتھ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ایک نفرت بھرا, جس میں ان کی پروگریشن نہیں ہے, جس میں ان کی ترقی نہیں ہے, کہ وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں, اسی ماضی کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں, یا ایک نئے فیوچر کو جہاں پہ کولیبریشن ہو, یوتھ آپس میں مل رہا ہو اور کولیکٹیو ہماری ترقی ہو رہی ہو, اس کی طرف جانا ہے. تو بنگلہ دیش کے لیے پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ اب دونوں سٹیٹس کے ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے آگے بڑھاتی ہیں. اور میرے خیال میں جس طرح پاکستان کا کلچر ہے, ہماری جو فورن پالیسی رہی ہے, ہم کھلے دل کے ساتھ بنگلہ دیش کی ترقی کو خوش آمدید کہیں گے, ہم بنگلہ دیش کی پروگریس کو خوش آمدید کہیں گے, اور یہ جتنے جلدی ہو سکے, اس سے پہلے کہ وہ نئے روپ میں نئے یہاں کے, کیونکہ سپیس نہیں, یا پراکسیز کی صورت میں تو آلریڈی وہ شروع کر چکا ہے. انڈیا جو ہے وہ آلریڈی بنگلہ دیش کی اس لیجیٹیمیٹ موومنٹ کو, جو اسٹوڈنٹس اتنی خوبصورت موومنٹ کی ہے انہوں نے, اس کو آلریڈی وہ لنک کرنے کے چکروں میں ہے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں ابھی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم وزٹ کر رہی ہے اس وقت انڈیا کا. انہوں نے اب کل کچھ دن پہلی ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے, کل ہم دیکھ رہے تھے کہ جی ISIS اور یہ جو اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ادھر اٹیک کر سکتی ہیں, تاکہ اور تھوڑے عرصے بعد یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے یا اس طرح کی کوئی چیز کر کے, اور آپ اس کو تھوڑا سا اس تھیم کو چلا کے, اس نیریٹو کو چلا کے, اس کو فریم کر کے اس کا لنک وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ کر دیں گے. کیونکہ کرکٹ یہاں پر کچھ ملکوں کے لیے تو یہ, اور کچھ ہمارے یوتھ کے لیے تو یہ لائک ریلیجن یا کرکٹ سے جتنا ان کا لگاؤ ہے, تو جب وہ اس کو لنک کریں گے پاکستان کے ساتھ ایک فالس فلیگ آپریشن میں, تو اس یوتھ میں پھر نفرت پیدا کرنے کی کوشش. اور ہم تو کرکٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے کرکٹ ڈپلومیسی دیکھیں, پروگریس ہی ہماری انہی چیزوں میں ہے. سب سے زیادہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کی یوتھ کو خاص طور پہ اور عوام کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو انالائز کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اور وائی وی آر دی ٹارگیٹ.
تو میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ دوبارہ یہ بچے ہمارا جو فیوچر ہے جو بنگلہ دیش پاکستان کی عوام ہے یہ وکٹم نہ ہو جائے ان گھنونی پالیسیز کا جو ریجن میں بھارت نے اپنائی ہوئی. اور جنرل صاحب یہ آپ کا بڑا میچور سٹانس اور پاکستان اس حوالے سے بڑا پازیٹیو ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں بھی ترقی چاہتے ہیں, پورے خطے میں ترقی چاہتے ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی ترقی کو اور پراکسیز کے ذریعے متاثر بھی کیا جا رہا ہے. اور شیخ حسینہ نریندر مودی کے ساتھ مل کے ایک دفعہ پھر جو ہے بنگلہ دیش کے اگینسٹ وہ پلاٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں. اب ایسے میں جیسے پانی روک دینا اور ایشوز کریٹ کرنا اور اپنا محتاج بنانا کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ, جس طرح آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی, اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے خدا نخواستہ فیوچر میں, جو کہ نظر آ رہی ہے, جس پہ کام کیا جا رہا ہے بھارت میں, تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ہم کس طرح بنگلہ دیش کو دفاع اس کا کر سکیں گے؟ کیونکہ ہم تو وہاں پہ امن چاہتے ہیں, وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح اکنامک گروتھ ہوتی رہے. دیکھیے بھارت کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ تمام بھی جتنی بھی چھوٹی سٹیٹس ہیں اس ریجن میں, کہ وہ ایک سبسروینٹ سٹیٹس چاہتے ہیں. وہ کوئی رشتے نہیں جوڑنا چاہتے, وہ کوئی اکنامک ترقی نہیں کروانا چاہتا. تو وہ چاہتا ہے کہ سبسروینٹ بنگلہ دیش ہو, سبسروینٹ مالڈیوز ہو, سبسروینٹ سری لنکا ہو, سبسروینٹ پاکستان ہو. پاکستان نے الحمدللہ جب سے آزاد ہوا ہے, جس کے بارے میں وہاں پر یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ یہ ایک اسٹیٹ ایسی ہے جو 6 نہیں تو 8 مہینے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی, تو ہم ایٹ پیرٹی ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ اگر انہوں نے 5 دھماکے کیے ہیں تو یہاں پر 8 دھماکے ہوئے ہیں. وہ جو بھی چیز کرتے ہیں یہاں سے کوئڈ پرو کو رسپانس جاتا ہے. اگر وہ میزائل اٹیک کرتے ہیں تو پھر پاکستان بھی رسپانس دیتا ہے. اور یہ ایک چیز یاد رکھیے گا, اسٹیٹ آف پاکستان بہت کلیئر ہے بھارت کے بارے میں. جہاں وہ ایک قدم اٹھائیں گے, دوستی رشتے پاکستان کرنا چاہتا ہے, نارمل حالات رکھنا چاہتا ہے. کشمیر از اے کور ایشو, اس کا ہم سلوشن چاہتے ہیں فار دا پیپل آف کشمیر. پاکستان ایک ایسی سٹیٹ نہیں ہے کہ جو ہر وقت اینیمٹی میں رہنا چاہتا ہے. پاکستان ان کو ویلکم کرتا ہے اور ان کے اچھے انیشیٹو کو سپورٹ کرے گا, لیکن کسی کے انٹیمیڈیشن میں نہیں آئے گا. بنگلہ دیش کو بھی یہ چیز سوچنی ہے کہ آپ نے اپنی آزادی کو یقینی رکھنا ہے یا یقینی نہیں رکھنا. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پاکستان کا دفاع کیسے کرے گا یا وہ پریشرز میں, دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی یہ خواہش ہوگی, ہونی بھی چاہیے, اور ہوگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے اپنی نیچر آف آر اسٹیٹ کہ وہ ایک خوبصورت پھلتا پھیلتا پھولتا بنگلہ دیش دیکھنا چاہتا ہے, جہاں پہ اس کا یوتھ, اس کے لوگ ترقی کریں. وہ جب ایک سٹرانگ بنگلہ دیش ہوگا تو آٹومیٹیکلی پاکستان کی بھی اتنی سپورٹ ہو جائے گی. جب ہم انڈیپینڈنٹ سٹرانگ نیبرز ہوں گے بھارت کے, تو اس کے تمام نفاذ عزائم کو ہم ملا سکتے ہیں. ہاں اب دونوں سٹیٹ نے بیٹھ کے ہماری اگر ویزا پالیسیز ہے, جیسے اب پاکستان میں بنگلہ دیش کے لوگوں کو آنا بہت آسان ہے یہاں پہ اتنی, لیکن پاکستانیوں کا بنگلہ دیش جانا, کیونکہ وہ وسیلہ واجد تھیں, پالیسیز وہی تھیں جو بھارت چاہتا تھا, فورن پالیسی وہاں سے کنٹرول ہو رہی تھی, دفاع بھی تھوڑا سا کیا کافی حد تک وہیں سے کنٹرول ہو رہا تھا. تو اب بنگلہ دیش ول ہیو ٹو ہیو دیئر اون انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی. تو وہ پاکستان کے لوگوں کا بھی یہاں سے بہت انڈسٹری بھی وہاں پہ گئی ہے, ہمارے اکنامک ٹائز ہونی چاہیے. تو سلولی اینڈ گریجولی جب ہم ایک فاؤنڈیشن اپنی کر لیں گے, ایک ہی نقطے کو رکھنا ہے کہ ماضی کے بیگیج کے نیچے دبنا نہیں ہے. اس کو جتنا آپ کھریدیں گے تو اتنی کنسپائریسی تھیوریز, جھوٹ جھوٹ جھوٹ. تو جھوٹ نے اتنا آلریڈی وزن ڈال دیا کہ وہ ذہنوں کو اس نے خراب کر دیا ہوا ہے. یوتھ کے لوگوں کے غلط ہسٹری بتا کے زیادتیاں بھی ہوئی ہوں گی. میرے خیال میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں مستقبل کی بات کرنی چاہیے. تو پاکستان ان کو اکنامیکلی اسٹرینتھن کر سکتا ہے. پاکستان ان کے ہر فیلڈ میں, ڈیفنس کے بیچ میں ہمارے کولیبریشن ہو سکتی ہے. اب ہم بھی جب یونائٹڈ نیشن میں آپریٹ کرتے ہیں یا میں کہیں ایسی اپوائنٹمنٹس پہ بھی رہا جہاں پہ بنگلہ دیش کی بھی ملٹری ہوتی تھی, تو ہم نے کولیبریشن میں بہت کام کیا ہے. وی بوتھ ہیو پروفیشنل ملٹریز. وہ ملٹری ٹو ملٹری ہمارا بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. جب یہ آنا جانا شروع ہوگا, ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے کلچر کو دیکھیں گے. جب ان کا یوتھ ادھر آ کے دیکھے گا کہ یار یہ کیسا پاکستان ہے, ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا اور ہمارے ذہنوں میں تو کچھ اور چیز ڈالی گئی تھی, یہ تو بہت ہی ڈیفرنٹ پاکستان ہے. جب ہمارا یوتھ وہاں پہ جائے گا, ان کا کولیبریشن ہوگا, تو یہ ہمارے بچوں میں مستقبل میں آلریڈی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ یہ اس کو لے کر بہت اچھے طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ. اور ہم امید کرتے ہیں اور پاکستان اس کے لیے کام بھی کرے. لیکن جنرل صاحب آپ نے ایک بات کی ہے, اسٹرانگ نیبرز, انڈیپینڈنٹ نیبرز اور نیبرنگ کنٹریز کا, کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, اسٹیٹس انٹرڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر, تو اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم افغانستان کے حوالے سے بات کریں
تو وہ آج کل دیکھا جائے تو دہشت گردی کی ہماج کا بنا ہوا ہے، اور یو این کی رپورٹ کے مطابق 2 درجن سے زائد وہاں پہ دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں ان کی جڑیں اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں. اب اس پر آپ کیا کہیں کہ اس کا اثر پورے خطے پہ کیسا ہوگا، اس کا اثر جو ہے بنگلہ دیش پہ، پاکستان پہ، انڈیا پہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس وقت جو یہ آپ جس رپورٹ کی ذکر کر رہے ہیں 33rd رپورٹ کا، اس میں یہی بتایا گیا کہ نیکسز ہے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جن کے ساتھ اسی نیکسز میں بھی جو پاکستان کے خلاف جیسے ٹی ٹی پی ہے، یہ بھی اسی نیکسز کے بیچ میں. انفارچونیٹلی یہ ہمارے افغانستان کی، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ افغانستان کے لوگوں کی، افغانستان کے رہنے والوں کی اور افغانستان کی بدقسمتی ہے کہ جو امید کی جا رہی تھی یا جو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا سوچا جا رہا تھا، مجھے تو ویسے کوئی شک نہیں تھا لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کہ شاید یہاں پہ طالبان کی حکومت آئے گی تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے آرڈر پریویل کر جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے جو 21 کے بعد، جب 2021 کے بعد ان کی حکومت آئی ہے، تو ہم نے اس افغانستان سے کوئی خیر کی خبر نہیں سنی، نہ ان کی کوئی ڈپلومیٹک، نہ کوئی فورن پالیسی آپشنز، یا کوئی بھی ایسی پالیسی ایسی نہیں ہے جو کہ اس خطے میں امن کو لا سکے. اب سب سے پہلے تو چونکہ آرڈر کنٹری کے اندر نہیں ہے، سب سے زیادہ سفر اس وقت جو کر رہے ہیں وہ افغانستان کی عوام کر رہی ہیں. ان کے لیے جابز نہیں ہیں، ان کے سکولز نہیں ہیں. ابھی خواتین کے بارے میں جو وہاں پہ لاز اور بلز پاس ہو رہے ہیں، تو یہ وہی سٹون ایج والا افغانستان، وہی ٹیررسٹ مینٹیلٹی یا جو ایک بندوق کی جو پالیسی ہے وہ آ رہی ہے. اب وہاں پر تمام جو پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم، دیکھیں آپ نے جیسے کہا کہ 2 درجن سے زیادہ وہاں پہ ٹیررسٹ بینڈ آرگنائزیشنز، ان میں سے 12-13 تو فوکس ہی پاکستان کو کرتی ہیں. وہاں سے تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا ہے ٹورڈز چائنا، وہاں سے تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا ہے ٹورڈز سینٹرل ایشیا، وہاں سے تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا ہے ٹورڈز رشیا. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ چچنیا کے ان کے ایشوز ہیں، جو بھی ریلیجس ایشوز ہیں، سیکٹیرین ایشوز ہیں، کچھ ایشوز ہیں. وہاں سے چائنا کے بیچ میں سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں پاکستان کے بیچ میں، اور چائنا کی جو اکنامک فیوچر پالیسی ہے اس کو تھریٹ ہو رہا ہے تو انہی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے. اور انفارچونیٹلی آئی ہیو، مطلب اب تو کسی کو کوئی شک نہیں رہنا دینا چاہیے کہ جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کو سپورٹ اس طرح کر رہی ہے کہ ان کو ہاربر کر رہی ہے، ان کو لاجسٹکس دے رہی ہے، ان کو ویپنز دے رہی ہے. اور اب تو ان کے ویپنز کے نمبر، انٹیلیجنس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب بڑی کلیئر ہے. ویپنز کون سے ان کے پاس ہیں، گاڑیاں کون سی ان کے پاس ہیں جو پاکستان میں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے، اور کون پرووائڈ کر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب جو پچھلے ان کی جو اسٹیٹ کا جو میچورٹی ہے، یا جو ان کی ڈپلومیسی کی کیپیسٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، کتنا آرڈر ہے، اس کی ایک ایگزامپل یہ جو ابھی ترانے کا جو پشاور میں ہوا، اور انہوں نے اتنی ان میں کرٹسی نہیں تھی کہ اس ترانے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اس میں اپنے ان کے ریشنل ہیں. تو اس طرح تو وہ پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک تھریٹ بن گئے ہیں. تو بنگلہ دیش کو بھی آف کورس اس بہتر، تو اس کے لیے ایک ریجنل سلوشن، کولیبریشن پلس دی انٹرنیشنل کولیبریشن. اور میرے تو خیال میں کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو اس جو وہاں پہ حکومت ہے، اگر یہ سمجھ نہیں رہی ہے کہ وہ پاکستان کا کیا نقصان کر رہے ہیں اور اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں امپورٹنٹ فورمز کے اوپر اب اس گورنمنٹ کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کو بین کروانا تو بین کروائیں، یا ان کے اوپر سینکشنز جو کم از کم ہیں وہ ضرور آنی چاہیے. صحیح، اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی جناب، ویلکم بیک ٹو وائٹ نیوز ٹرینڈنگ. ہمارے ساتھ پروگرام میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے. جنرل صاحب، افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی، اور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے ہم بات کریں، حالیہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کی ایک لہر سامنے آئی، اور اس کو بھی آشیرواد حاصل ہے افغانستان کا، اس کے لنکس ملتے ہیں افغانستان سے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوحہ معاہدہ تھا اس کی بھی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی جا رہی ہے. یہ کتنا افیکٹ کرے گا؟ اور ایونچولی پاکستان جتنا ہو سک رہے ہم کنٹرول بھی کر رہے ہیں، سیکیورٹی بھی اپنی اسٹرانگ کر رہے ہیں، لیکن یہ پبلک میں کتنا متاثر کرے گا؟ یہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہے اگینسٹ افغانستان یا نیبرنگ کنٹریز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو کتنا متاثر کرے گا؟ دیکھیے سیکیورٹی کو تو یہ متاثر کر ہی رہا ہے. ہماری اکنامک پروگرس کو اس نے چیلنج کیا ہے، ہمارے اس نے سوشل فائبر. دیکھیں ہم نے افغانستان کے لیے جو پاکستان نے قربانی دی ہے، یا جو پاکستان کے لوگوں نے قربانی دی ہے، شاید ہی ہسٹری میں اتنی قربانی کسی اور ملک کے لیے دی گئی ہو. مسلمان ہونے کے ناطے، نیبر ہونے کے ناطے ان کو
چانس پہ چانس، موقع پہ موقع دیا گیا، بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے سبق نہیں سیکھا. وہاں پہ ابھی دیکھیں افغانستان میں دو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا پاکستان اسپیسیفک جو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو تنظیمیں یہاں سے ٹی ٹی پی کا اور ان کا ایک نیچرل الائنس ہے، آئیڈیالوجیکل ہے، ایتھنک ہے، پرانا ایک، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہمیں اس وقت جہاد میں بڑا ہمارا سپورٹ کیا تھا تو ابھی ہمیں، لیکن ابھی جہاد میں اور ٹیررزم میں جو فرق ہے، تو ماس تو انہوں نے اسلامسٹ اور اسلام کا اور ریلیجن کو انہوں نے یوز کرتے ہیں، ماسک اس کی ہے، لیکن جو اکانومی کر لی ہے وہ ساری ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی کر لی ہے اپنی، وہاں پہ سیریس ایشوز ہیں. تو میں تو اس کو اکنامک ٹیررزم ہی کہوں گا. اب ان کو اس وقت جو ٹی ٹی پی خاص طور پہ ہے، یا جو بھی ان کو سپورٹ کر کے ان کے جو سپورٹرز ہیں، ابیٹرز ہیں، وہاں پہ ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، یہ ہمارے لیے خوارج ہی ہیں. یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ ان کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائلاگ انہی سے کیا جا سکتا ہے جہاں سے ڈائلاگ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، یہ ڈائلاگ کا پرپز اگلوں کو کلیئر ہو کہ یہ ڈائلاگ کس لیے ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جو کائنیٹک اپلیکیشن ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو جو تھریٹ ہے، اس پہ تو پاکستان کو آل آؤٹ جانا چاہیے. اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے بڑا کلیئرلی ابھی یہ انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر ان کے ٹھکانے ہوں، یا جہاں سے یہ ایمینیٹ کر رہا ہے ہمارا ٹیررزم، جہاں سے آ رہا ہے وہاں پہ بھی ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. انہوں نے افغانستان گورنمنٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اب بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے اور خاص طور پہ افغان عوام کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ سب سے پہلے سب سے بڑی دشمن افغان عوام کی ہے. یہ افغانستان کے دشمن ہے ان اے وے کہ یہ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ رہے. ہر چیز لنک ہے، ہم نیبرز ہیں. اب جہاں تک ایک اور جو دوسری چیز جس طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے انڈین کنیکشنز یا انٹرنیشنل کنیکشنز، جہاں پہ سی پیک کے، جہاں پہ چائنیز انٹرسٹ اس ریجن میں آ جاتے ہیں، جو پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ تو پھر کلبھوشن یادوز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ کو ابھی جہاں پہ وہاں پہ جو سکھوں خلاف کینیڈا میں یا وہاں پہ بھی ایک یادو صاحب آ گئے ہیں، تو پھر کلبھوشن یادو فینومیناز ہوتے ہیں. اور پھر انڈیا اس کو بے شک ڈینائی کرتا رہے، وہ ان فیکٹس کو ابھی ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ کلیبریشن ان کی وہاں پہ بھی ہمیں نظر. صحیح. تو ہم وہی والی بات جس طرح آپ نے کہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو پس آئینہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت دوسرے مورچے کے طور پر افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ. اب ایسے میں پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کی پالیسی از ویری کلیئر، اور ہونی بھی یہی چاہیے. افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک، دیکھیں ڈس انگیجمنٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا. پاکستان ایک کنٹری ہے وچ از اے رسپانسبل کنٹری، وی آر اے نیوکلیئر کنٹری. ہم ایک ریجن میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں. پاکستان ان کو ابھی بھی چانس دے رہا ہے، تو آپ ڈپلومیٹک پولیٹیکل چانس تو ان کو دیتے رہیں، لیکن اگر انہوں نے اس کو ایز اے پالیسی انسٹرومنٹ ٹیررزم کو ہی اپنا لیا ہے، تو ان کو پھر اس کا رسپانس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا کائنیٹک ہے، ہمارا جو فورس رسپانس جانا ہے، وہ جو بھی خارجی ہیں، جو بھی خوارج ہیں، یا جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے، وہ جہاں پہ بھی ہوگی، پاکستان مسٹ ہٹ دیم. ان کو کلیئرلی بتا دیں، چاہے وہ پاکستان میں یا افغانستان میں. ہمارے بارڈرز کے اوپر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. باقی پالیسیز تو ساتھ ساتھ ان کو چانس تو آپ اس لیے دینا ہے کہ وہاں پہ بھی انسان بستے ہیں. تو چند لوگ اگر گروہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا ہے، تو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان نفرت کے موڈ میں نہیں جا سکتا. ہمارا کلچرل ان کے افینٹی ہے، ہمارا لوگ یہاں کے وہاں رہتے ہیں، فیملیز ہیں، دوستی ہے. ہم نے افغان عوام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. افغان عوام اب بھی سر آنکھوں پر، ان کی ترقی سر آنکھوں پر. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ اپنی پالیسی، تو بندوق کا جواب بندوق سے، گولی کا جواب گولی سے. اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اس کا کائنیٹک رسپانس اتنا اچھا جائے تاکہ ٹیبل پہ جب ٹاکس ہوں، بات چیت ہو، تو وہاں پر ماحول پاکستان کے حق. صحیح. جنرل صاحب، آپ جس طرح یوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ سے ایٹ دا اینڈ ریکویسٹ کروں گی ذرا اس کے نان کائنیٹک فیکٹرز کو بھی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے، کیونکہ اب انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے. مس انفارمیشن کے ذریعے، فیک انفارمیشن کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے یوتھ کو، اسی ملک کی یوتھ کو جہاں پہ وہ جابس کریں، جہاں پہ ان کو پہچان ملی، اسی ملک کے اگینسٹ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بینگ اے پاکستانی یوتھ کے لیے کیا چیزیں بینگ اے اسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یوتھ کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بھی انفارمیشن ملی اور ہم اس کو فوراً دھڑ دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی چیز زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کنٹروورشل ہوتی ہے، تو اس پہ ہمیں بڑی اچھی ریچ بھی مل رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. دیکھیں، یوتھ جو ہے نا، پاکستان
کے کانٹیکسٹ میں، اور یہ تمام ملکوں کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف جو فورسز کام کر، جب انہوں نے دیکھا کہ کسی اور ڈیزائن سے یہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکے، یا پاکستان کے جو خلاف ان کے ناپاک عزائم ہیں جب ان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، تو انہوں نے ہائبرڈ وارفیئر کو اپنایا ہے. اس کے بیچ میں ایک یہ امپورٹنٹ فیسٹ ہے فیک نیوز، اور یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ٹیررزم بھی ہو رہا ہے، پلس دا مائنڈ از دی ٹارگیٹ ناؤ. ایگزیکٹلی. اب اس وقت یوتھ کا ٹارگیٹ جو ہے اس کی فزیکل یا باڈی یا وہ نہیں ہے، وہ مین چیز ہے کہ اس کے مائنڈ کو ٹارگیٹ کیا جائے ود دا پرپز کہ یہ یوتھ اپنی اسٹیٹ کے بیچ میں ہوپ چھوڑ دے. اور میں چونکہ جرنل ہوں تو میں ذرا اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کا ایک اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ عوام اور افواج ان کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس کو توڑ دیا جائے، اتنی نفرت پیدا کر دی جائے. تو یہ اس کو ہماری یوتھ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹارگیٹ ایکچولی آپ خود ہے. تو وہ جو آپ کو کسی کے خلاف نفرت یا آپ کو کسی کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں، کسی ادارے کے خلاف، کسی جو آپ میں خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کا ٹارگٹ وہ ادارہ یا اس کی لیڈرشپ یا وہ لوگ نہیں ہے، یا کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی اور گروپ نہیں ہے. بیسیکلی یور سیلف از دی ٹارگٹ. تو یوتھ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ایک انالائز ضرور کرے، اس کا پرپز دیکھیں کہ یار کیا. اور میرے خیال میں جو ہمیں ایز اے اسٹیٹ کرنا چاہیے کہ اب ویری ارلی اسٹیج آف دی ایجوکیشن، ہمارے اسکولوں میں بہت ارلی ایجوکیشن کے ٹائم میں اس کے یہ جو میڈیا کا یا ان لوگوں سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ آ رہا ہے، کیسے ٹارگٹ ہو، یہ سلیبس کے بیچ میں یا آگاہی جو ہے نا اس کی بہت ضروری ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جانی چاہیے، گھروں میں جانی چاہیے. ماں باپ کو، پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان کا یوتھ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا فارورڈ کر رہا ہے، کیا مطلب ہے. ہم سب اپنے اپنے اگر کمروں میں اپنے اپنے سیل پہ یا اپنے اپنے اس پہ محدود ہو جائیں گے تو وی آر گوئنگ نو ویئر. تو سب نے مل کر ہمیں اس چیز کا مقابلہ کرنا. بالکل. اور یہ بہت خاص بات کی ہے آپ نے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر پاکستانی کر سکتا ہے. اس کے لیے ہم کسی پالیسی کا انتظار نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم کسی اسٹیٹ کی طرف نہیں دیکھ سکتے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود تھے، جو کہ بات کر رہے تھے افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے، پاکستان کی، اور خاص طور پہ ہم نے بھارت کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی میزبان ماہنور قریشی کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے وائٹ نیوز ٹرینڈنگ.